بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہودی نصرانی مکہ کے مشرک یہ کفر بھی کرتے تھے اور شرک بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو یہ ابراہیمی کہتے تھے، اور صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ صحابہ کرام مسلمان یہ ابراہیمی نہیں ہے، حالانکہ صحیح ابراہیمی صحابہ کرام ہی تھے۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ کون روگردانی کر سکتا ہے، کون اعراض کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور ایک ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں۔ تو ملت اور دین یہ ایک ہی چیز ہے۔ ملت اور دین کا معنی بھی ایک ہے۔ ملت اور دین کا معنی ہے طریقہ، رستہ۔ ملت اور دین کا معنی ہے طریقہ، رستہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس سے کون اعراض کر سکتا ہے، اس سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے یہ تو اپنانے کے قابل ہے، یہ تو قبول کرنے کے قابل ہے، پسند کرنے کے قابل ہے، اس پہ تو چلا جائے۔ الا من صفی نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈال دیا، یعنی بیوقوف آدمی، احمق آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرے گا، صحیح آدمی، عقل مند آدمی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ملت سے اعراض نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں۔ ابراہیم تو وہ اللہ کا نبی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا میں ہی چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اپنا خلیل بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام پہ آپ کو گلو گلزار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور ہمارے نبی حبیب اللہ ہے۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ اس امت کو علماء نے حبیب اور خلیل میں فرق بتلایا ہے، کہتے ہیں ونڈ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اور اللہ نے ہمارے نبی سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا حبیب بنا لیا۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ قرآن میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی لا تخزنی الی یوم یبعثون، اللہ پاک دن قیامت کے رسوا نہ کرنا، اٹھائے جانے کے دن، جب لوگ اٹھائے جائیں گے وہ دن رسوا نہ کرنا۔ مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے جلیل القدر نبی، جد الانبیاء مجدد الانبیاء نبی،
مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ اٹھائے جانے کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو خود فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ دن قیامت کے اللہ اپنے نبی کو بھی ذلیل نہیں کرے گا، دن قیامت کے نبی کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے اللہ ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے ہوگی، نیک عملوں کی روشنی دائیں طرف ہوگی، اسی روشنی میں جنت میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی شرح لی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، مانگا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تیرا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں طور پہ جا رہا ہوں تم سے پہلے ہی، تم بعد میں پیچھے میرے آ جانا آہستہ آہستہ، میں جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے طور پہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم پیچھے ہی آ رہی ہے، تو پہلے ہی آ گیا، تیری قوم سے پہلے یہاں تجھ کو کون سی چیز لے آئی، کیوں آیا یہاں پہلے قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار اس لیے آ گیا پہلے کہ تو راضی ہو جائے، کہ میرا موسیٰ وہ وقت سے پہلے ہی آ گیا میرے دربار، تو راضی ہو جائے اس لیے آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب دن قیامت میں تجھ کو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، پسند کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم آخرت میں صالحین سے ہوگا، جو اونچے درجے کے صالحین ہوں گے ان میں سے ہوگا، مراد نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا شمار دن قیامت کے نبیوں میں ہوگا، نبیوں کی جماعت میں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام دن قیامت کی۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے، ابراہیم کو جب ابراہیم کے رب نے کہا، کیا کہا؟ اسلم، ابراہیم فرما بردار بن جا، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا ابراہیم نے میں نے اپنا آپ رب العالمین کے سپرد کر دیا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مشکل وقت میں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرایا جانے لگا تو فرشتے کہتے تھے کہ حضرت جی اجازت دو، ابھی دیکھو یہاں ہوتا کیا ہے، نمرودیوں کا، تھوڑی سی اجازت دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی بلکہ فرشتوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، رستہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت کی، اسی رستے پہ، اسی طریقے کی وصیت کی تھی کہ بیٹا اسی ملت میں رہنا ہے، اسی طریقے پہ، اسی رستے پہ تم نے چلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مشہور و معروف دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے ہیں، انہی کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ بی بی حاجرہ کے پیٹ سے ہے، اسحاق علیہ السلام جو ہیں یہ بی بی سائرہ کے پیٹ سے ہیں، دو بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ اور حضرت سائرہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سب سے آخر میں ہزاروں سال بعد ہمارے نبی تشریف لائے، بس ایک ہی نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں سال بعد ایک نبی آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بے شمار ہزاروں نبی رسول آئے، سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ ادھر سے بند کر کے پھر ادھر کھول دیا بنی اسماعیل میں۔ علماء فرما رہے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ، اور اسی ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ وَيَعْقُوب،
اور یعقوب نبی نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یعقوب، دیکھو نبیوں کی وصیت، اپنی موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو. یہ بنیا جو ہے نا، اس کو تصغیر کہتے ہیں عربی میں. یہ پیار کا لفظ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میرے بچڑو، میری بچڑی، یہ پیار میں بیٹے کو کہتے ہیں. بچڑے، بچڑی، یا بنیا، میرے بیٹو. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مسلمان ہو کے مرنا، کو اور ہو کے نہ مر جانا. تمہیں موت آئے اسلام پہ آئے، دین پہ آئے، کفر پہ شرک پہ موت نہ آئے. اللہ کے نبی فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، آخر میں خاتمہ شر پہ ہو جاتا ہے، شرک پہ، کفر پہ خاتمہ، گیا جہنم، سب نیکیاں برباد. اور بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں ساری زندگی کفر، شرک، برائی، بھڑے بٹھے کام. اللہ پاک ایسی توفیق دیتا ہے آخر میں اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے، خیر پہ، گیا جنت میں. اور آپ کے سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر جو مقابلہ کر رہے تھے، ساری زندگی کیا کیا؟ کفر کیا، جادو کیا، شرک کیا، ساری زندگی. پھر نبی سے لڑ رہے ہیں، 10-11 بجے تک نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے. نبی کا مقابلہ کرے آدمی بچ سکتا ہے؟ ساری زندگی کفر کیا. حجی مغلوب ہو گئے تو ایمان لے آئے اسی وقت شام کو شہید ہو گئے. ساری زندگی کفر کیا، نبی سے مقابلہ کیا، دن میں بھی نبی سے مقابلہ کیا، کفر کیا، شام کو جنت کے وارث بن گئے. سبحان اللہ. ساری زندگی. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ما تموتون تحشرون، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے دن قیامت. کلمہ پڑھتے مرو گے، کلمہ پڑھتے اٹھو گے. نماز پڑھ کے مر گیا، نماز پڑھتے اٹھو گے. کوئی قرآن پڑھتا مر گیا تو کیا اٹھے؟ قرآن پڑھتا اٹھے گا. جی، کوئی شرک کرتا مر گیا، کوئی شراب پیتا مر گیا، کوئی برائی کرتا مر گیا، دن قیامت کے اسی طرح اٹھے گا. دعا مانگا کرو اللہ ہم کا خاتمہ ایمان پہ. اللہ کرے دن قیامت سے ہم اپنی قبروں سے کلمہ پڑھتے اٹھیں، قرآن پڑھتے اٹھیں، روشن چہرے لے کے اٹھیں، ہنستے اٹھیں، مسکراتے اٹھیں، خوش اٹھیں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کے اٹھیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہی مشکل ہے ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ پاک کے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں بھی اللہ ان لوگوں کے سامنے شامل فرما دے. کوئی بڑی بات نہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تم کہتے مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ. ہمارے جو یعقوب علیہ السلام تھے باپ دادا، وہ ہمیں کہہ گئے، وصیت کر گئے تھے موت کے وقت کہ تم نے یہودیت پہ قائم رہنا ہے، بس یہودیت کو نہیں چھوڑنا تم نے. تم کہتے مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ، ادھر آ جاؤ. ہم کیسے آئے؟ ہمارا بابا یعقوب علیہ السلام سے نبی، تو وہ کہہ گئے یہودیت میں قائم رہنا ہے، مرتے وقت کہہ گئے تو ہم کیسے ادھر آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا، ساتھ ہی اللہ نے چھتر مارے کئی، جو جب بھی جھوٹ بولا انہوں نے اللہ پاک نے رد فرمایا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودی ہو جب یعقوب نبی کو موت آئی تم اس وقت موجود تھے؟ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب نبی نے کہا کہ یہودیت پہ قائم رہ، تم تھے اس وقت، مرتے تھے تم اس وقت، یعنی تم ہے نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. اب دیکھو نبی کا نام بھی ہے اور ساتھ موت کا لفظ بھی ہے کہ نا، یعقوب. کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب نبی کو موت آئی؟ جی نبی کا نام ہے کہ نا، ہے نا، اور موت کا لفظ بھی ہے. لوگ کہتے سیدھے نبی دی موت مانتے ہی نہیں، ایسے بھی ہے سیدھے نبی دی موت مانو. تم ماننا ماننا، تیرے ماننے نہ مان کیا فرق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی موت کا اعلان قرآن نبی کا نام لے کے کر رہا ہے، اور کئی نبیوں کا نام لے کے قرآن نے نبیوں کی موت کا اعلان کیا. ہمارے نبی کا تو نام لے کے قرآن نے کئی مرتبہ موت کا اعلان کیا ہے.
افا اماتا چوتھا پارا محبوب اگر آپ پہ موت آ گئی، 17واں پارا افا امتا اگر آپ پہ موت آ گئی، انک میتون آپ نے بھی مرنا ہے، موت آنی ہے، وانہم میتون اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، موت آنی ہے۔ ابو بکر صدیق کا خطبہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، موت آ گئی ان پہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ زندہ، اللہ کو موت نہیں ہے۔ یا کیا ہے کئی مولوی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ موت بیان کرے، تم کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے بیان، تم کیوں بیان کرتے ہو؟ جو اللہ نے بیان ہم کیوں نہ بیان کریں؟ جیسے کراچی شہر میں ایک مسجد کے صدر نے امام کو امامت سے برطرف کر دیا، اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ قصور تیرا بہت بڑا ہے، کہ کیا ہے؟ کہ تو نے اللہ کے نبی کے چچے کو گالیاں نکالی ہیں، یہ قصور ہے۔ میں کیسے گالی نکالی ہیں تو نے؟ کیسے؟ مغرب نماز میں وہ صورت نہیں پڑی تبت یدا ابی لہب جس میں اللہ کے نبی کے چچے گالیاں نکالی تھی، گالی ہے اور کیا ہے یہ؟ اگر نکالی تو اللہ نے نکالی ہے، میں نے نکالی، اگر اللہ نکالے تو نے کیوں نکالی؟ بات ہی بنانی ہے۔ جب اللہ نے قرآن بیان کر دی، یہ پڑھنے کے لیے بیان ہوا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے بیان ہوا ہے۔ اللہ نبی کی موت کو، نبیوں کی وہ نبی کا نام لے کے بیان کر رہی ہے۔ دیکھو اللہ پاک اذ حضر یعقوب، نبی کا نام بھی ہے اور ساتھ ہی موت کا لفظ بھی ہے۔ اور یہودیو کیا تم اس میں موجود تھے جب یعقوب نبی کو کیا آئی؟ کیا مانا کرے موت کا؟ حیات آئی، زندہ تھے نبی، موت کا مانا کیا ہے؟ موت آئی۔ لفظ نبی بھی ہے، لفظ آگے بھی آئے گا نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ناموں کے ساتھ لفظ موت آئے گا، آگے بھی کئی جگہ آئے گا۔ اچھا اللہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب نبی نے کہا اپنے بیٹوں سے، اللہ دیکھو نبی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو دین کی وصیت کر رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو دنیا کی وصیت، دنیا دار جو ہے جو ہم ہیں وہی ہم نے وصیت کرنی ہے۔ ذمہ دار اپنے بیٹے کو زمین کی وصیت کرتا ہے کہ بیٹا یہ زمین میرے باپ دادا کی وراثت ہے، اس کو میں نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہے، تم بھی اس کو سنبھالنا، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ دکاندار موت کے وقت اپنی دکان کی وصیت کرتا ہے، بیٹے دکان میں نے بڑی مشکل سے چلائی ہے، اس کو چلنا چاہیے، ٹھپ نہیں ہونا چاہیے۔ کارخانے دار کارخانے کی وصیت کرے گا۔ مولوی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اپنے بیٹے کو مسلح پہ کھڑا کر کے کہتا ہے مقتدی نماز پڑھنے والوں ساری زندگی تو ہم نماز پڑھائی کی، تمہاری خدمت کی تھی، اب میں مر رہا ہوں، جا رہا ہوں، جو بیٹا ہے میرا اب اس کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا دھیان رکھنا، میرے بیٹے کو قبول کر لو۔ مولوی اپنے بیٹے کو مقتدیوں کے سپرد کر کے جاتا، اللہ کے سپرد نہیں کرتا، بس اللہ کے سپرد کرتا، اللہ اس کی حفاظت ہے۔ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مقتدی کیا ہوتے ہیں؟ کیا دیں گے مقتدی؟ کب تک دیں گے؟ یاد رکھو نبی کا مصلی یہ مولوی کی وراثت نہیں ہے، یہ کس کی وراثت ہے؟ نبی کی وراثت ہے۔ مصلی مولوی کی وراثت نہیں ہے، یہ کس کی وراثت ہے؟ نبی کی وراثت ہے۔ نبی کی مصلی پہ وہ آئے گا جو نبی کے مصلی کا مستحق ہوگا، جو مستحق نہیں ہوگا، نااہل ہوگا، وہ نبی کے مصلی پہ نہیں آ سکتا، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے کوئی ہے۔ اس طرح گدی نشین جب مرنے لگتا ہے وہ پیر گدی نشین ہے، وہ اپنے بیٹے کو قبر کا گدی نشین بنایا، کہتا ہے مریدوں سے کہ مریدو پہلے میں قبر کا گدی نشین تھا، اب یہ میرا بیٹا گدی نشین ہے۔ جس طرح میرے پاس نظریں نیازیں بکرے چھترے دیکھیں لے کے آتے تھے، اس کے پاس بھی آنا، اس کو بھی نظریں نیازیں دینا، فراموش نہ کر دینا، بھلا نہ دینا اس کو۔ ہم دنیا دار ہیں بھائی، دنیا کی وصیت کرتے ہیں، نبی دین دار تھے، نبی اپنے اولاد کو دین کی وصیت کرتے تھے۔ ہم دنیا کی محبت کرتے ہیں، نبی دین سے محبت کرتے تھے۔ ہم دنیا کی محنت کرتے ہیں، نبی دین کی محنت کرتے تھے۔ ہم دنیا کے لیے لڑتے ہیں، نبی دین کے لیے لڑتے تھے۔
الحب للہ والبغض للہ، اور لوگوں دشمنی بھی اللہ کے لیے اور دوستی بھی اللہ، اور ہماری دوستی بھی دنیا کے لیے اور دشمنی بھی دنیا کے لیے، ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کیا کرتے ہیں، قدم قدم کے اللہ بھی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتے، وہ اتنا رحیم و کریم مالک ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا یعقوب نبی نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، بتلاؤ میرے بعد، یہ بات کا لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جب میں نہیں ہوں گا تو پھر تم کس کی بات کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کر لیا، میں بیٹا میں نے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید تم کو سکھلائی ہے، سبق درس دیا ہے اللہ کی توحید کا، اور اللہ نے تمہارے عقیدے پکے مضبوط کر دیے۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دے کر میرے سینے کو آج تم نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، آخری وقت ہے میرا، اب میں نے دنیا میں نہیں آنا، بتلاؤ کہ جو اللہ کریم کی توحید والی دولت میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا اس پہ پکے رہو گے یا علیحدہ علیحدہ عقیدے بنا لو گے؟ یہ ہے ما تعبدون من بعدی، کس کی بات کرو گے میرے بعد؟ ہمارے معاشرے میں یہ دستور ہے کہ والد کا جنازہ اٹھنے کے بعد کوئی صاحبزادہ، کوئی رستہ، کسی صاحبزادے کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی نظریہ، کوئی صاحبزادہ کسی قبر کا مجاور بن جاتا ہے، کوئی کسی کا قبر کا ملنگ بن جاتا ہے، کوئی کسی قبر کا گدی نشین بن جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں بیٹا 12 بیٹے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد بتلاؤ کس کو پکارو گے، کس سے مانگو گے، کس کو سجدے کرو گے، کس کی نام کی نظریں میں آدھے بکرے چھترے دیکھے دو گے؟ بتلاؤ، اب بتلاؤ، زندگی میں بتلاؤ مجھ کو، کس کو مشکل کشا حاجت روا مانو گے، اس کو ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا مانو، بتلاؤ۔ تو قالوا نعبدو، کہا انہوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، نعبدو الہ کا، ابا جی آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، ہم تیرے الہ کی، تیرے معبود کی بات کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کی الہ کی بات کریں گے، جن کا نام ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے علیہ السلام۔ اللہ پاک نے یہی بات بیان کر دی کہ کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ ان نبیوں کا، رسولوں کا کوئی علیحدہ علیحدہ الہ نہیں تھا، کوئی یہ شک بھی نہ پڑ جائے۔ واہ قرآن، میں کہہ رہا ہوں شرک کے لیے نا اللہ قرآن میں کیڑے کے ساتھ جتنا بھی راستہ نہیں چھوڑ، پی مار دیا اللہ کے قرآن نے شرک کا، کسی کو شک نہ پڑے گی۔ نبی ہے نا کہ ہم بات کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہے۔ کوئی یہ نہ شک کرے کہ ان کا الہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے الہ تھے، فرمائے الہ واحدہ، ان سب کا الہ ایک ہے، ان سب کا الہ کیا ہے؟ ایک ہے، ان سب کا الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان سب نبیوں رسولوں کا الہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس الہ کی موت تک فرما برداری کریں گے۔ ابا جی آپ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں موت تک، مرنے تک ہم آپ کے الہ کی فرما برداری کریں گے، ہم رب کا دروازہ چھوڑ کے ساری زندگی کسی در پہ نہیں جائیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ تو ان کی بات ہے، اور اللہ پاک نے ہم کو بھی کہا الہکم الہ واحد، دوسرے بارے میں الہکم الہ، ایمان والو تم ساتھ، تم کا الہ بھی کیا ہے؟ الہ ایک ہے، تمہارے بھی کئی الہ نہیں، تمہارے بھی کئی مشکل کشا حاجت روا، تمہارا بھی مشکل کشا ایک ہے، تمہارا بھی حاجت روا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ الہکم الہ، تم سب کا الہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو فساد ہوتا،
لڑائی ہوتی، امن قائم نہ رہ سکتا۔ وجہ ایک علاقہ تھا کہ بارش برسے گی، دوسرا کہ نہ بھائی میں نہیں برسن دینی، ایک کہتا زور سے برسے گی، دوسرا کہتا آسا میں برسانی، ایک کہتا میں اتنے برسانی ہے، فیصلہ نہیں فیصلہ بات نہیں، میں لاہور برسانی۔ کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا۔ ایک علاقہ کہتا میں نے ہوا چلانی ہے، دوسرا کہتا میں چلنے ہی نہیں دینی، نہیں میرا موڈ ہی ہے نہیں، میری مرضی ہے میں نہیں چلنے دینی۔ ایک کہتا میں ادھر سے ہوا چلانی ہے، تو نہیں میں نے ادھر چلانی ہے، دوسرا ادھر سے چلانی ہے۔ ایک کہتا میں نے بھائی گرم ہوا چلانی ہے، نہ بھائی میں ٹھنڈی ہوا چلانی۔ کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا۔ ایک کہتا میں نے بیٹا پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا نہ بیٹی ہو، پتا میں نہ بیٹی نہ کچھ بھی نہیں دینا، یہ رکھنا ہے۔ کیا ہوتا؟ لڑائی جھگڑا ہوتا۔ جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ فساد کیوں نہیں؟ الہ کیا ہے؟ ایک ہے، الہکم الہ واحد۔ قل ارائیتم، سنو قرآن، قل ارائیتم، محبوب ان مشرکوں سے پوچھو، سوال کرو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اور مشرکو اگر اللہ تمہاری قوت سنوائی کو، قوت بینائی کو کھولے، چھین لے، اللہ لے نہیں لے، اخذ چھین لے، کھوئی لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مورے لا دے، ٹھپکے لا دے۔ اللہ پیپسی کھولنے کی مور ٹوٹ جاتی ہے، کیوں جی؟ ریسا نہیں کھول لینے، ایسی دندا کھول لینے، سارا نکل کے بچوں پہ دندا نہیں کھول لیتا پیپسی۔ گورنمنٹ کی مور کیا ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کی لائی مور ہے، اللہ کی لائی مور کو نبی نہیں توڑ سکے۔ اللہ کی لائی مور کو وہ کہتے ہیں نبی ولی جو چاہے کرے، نہیں نہیں، اگر نبی ولی جو چاہے کرے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کلمہ پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں جی؟ پڑھا لیتے پھر اپنے بیٹے کو کلمہ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ نبی جو چاہے کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آدم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی کے چچا نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ مکہ والوں نے، سرداران قریش، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ لے، لیکن کلمہ اس نے پڑھا ہے جو اللہ کو منظور ہوا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوا اس نے کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی ماشاء اللہ و ماشاء محمد، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو محمد چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی میں اجالتا نہیں للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تو نے اللہ کا شریک بنا دیا مجھ کو۔ قل ماشاء اللہ وحدہ، ایسے نہ کہے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول، ایسے کہ جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا۔ ساری مرضی میری نہیں، ساری مرضی کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، فرمایا بابو ان سے پوچھو اگر تمہاری قوت سنوائی، قوت بینائی اللہ لے لے، چھین لے، اور تمہارے دل میں کیا لگا دے؟ مورے لگا دے، ٹھپے لگا دے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو تمہیں قوت بصارت دے، قوت سماعت دے، تمہارے دلوں سے مورے توڑ کے تم کو دل کی دھڑکنیں عطا کرے؟ کون الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ بتاؤ، اس کا نام لو، کون ہے وہ؟ اب وہ ہوتا تھا مشرک بتلاتے ہیں کیوں جی؟ اللہ کے سوا الہ؟ تم بھی یہی پڑھتے ہو لا الہ، پڑھتے ہو نا سارے، کہ کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نبی الہ نہیں، ولی الہ نہیں، پیر فقیر فرشتہ گدی نشین، کوئی الہ نہیں، الا اللہ۔ الہ کون ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اذ قال لابی لبنی، جب کہا یعقوب نبی نے واسطے اپنے بیٹے ما تعبدون من بعدی، کس کی میرے بارے بات کرو گے؟ قالوا نعبد، کیا کہا؟ آپ کی بات کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، جن کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق علیہ السلام، اور ان کا الہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے کیا موت تک فرما بردار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی۔ یہ جو نبیوں کا نام لیا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ نبیوں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، قد خلت، واہ قرآن،
گزر گئی، گزر گئی، چلی گئی، رخصت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے. ایک بات تھی، یہودیوں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کا عمل ہے، تمہارے لیے جو اس نے کمایا ان کے لیے، اور جو تم نے کمایا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا کہ باپ کھائے باپ پیے تو باپ کا کھانا پینا بیٹے کو کفایت نہیں کرتا. کیوں جی؟ کرتا ہے. بیٹا اپنا کھانا کھائے گا، بیٹا اپنا پانی پیے گی، باپ کھا لے ہے جی. تو اولاد کے چولہے سے کھا لیا بولے باپ کو پہلے کھا دے. باپ کا کھانا باپ کا پینا اولاد کو کفایت نہیں کرتا کہ باپ نے کھا لیا پی لیا چلو اولاد نے کھا لیا پی. نہیں نہیں، اولاد کو اپنا کھانا پینا پڑے گا، بھوک مٹانے کے لیے پیاس مٹانے کے لیے اپنا پانی پینا پڑے گا. اس اللہ پاک پیاس فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نبی اور رسولوں کی اولاد ہو، لیکن ان کا جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے. ان کے عملوں میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہاں، ان کی عمل ان کے ساتھ ہے. نجات کے لیے وہ اپنے عمل کر گئے، اور نجات کے لیے تم کو اپنے عمل کرنے پڑیں گے. ان پہ بھروسہ نہ کرو کہ ہمارے نبیوں ولی رسولوں کی اولاد ہے بس جو چاہیں کریں. نہیں، لہا ما کسبت، وہ جماعت کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، وہ تمہارے لیے جو تم نے کمایا، جو وہ عمل کر گئے ہیں اپنی نجات کے لیے کر کے ہیں. امال کا ان کو فائدہ ہوگا اور تم کو تمہارے امال کا فائدہ. تم کو نجات کے لیے اپنے عمل کرنے پڑیں گے، ان کے امال سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ہمارے لوگ کئی بابے پکڑ لیتے ہیں، میرا پاپا جی بڑا تگڑا ہے، ہاں میرا پاپا میرا پیر بڑا اونچا ہے، بڑی رسم کی ساتھی. ہاں جی بابا بابا نہیں، بابا اپنے امال کی وجہ جنت میں جائے گا، مرید اپنے امال کی وجہ جنت میں جائے گا. اگر بابا لے کے پیر نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا نہیں جنت میں لے کے جائے گا اس کو، نہ پیر جنت میں لے کے جائے گا. پیر کو نجات کے لیے، بابے کو نجات کے لیے اپنا عمل کرنا پڑے گا، اور مرید کو نجات کے لیے اپنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس جماعت کے لیے جو اس نے کمایا اس جماعت کو فائدہ ہوگا. نبیوں میں انہوں نے کمایا، اور ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے عمل کیا اس کا فائدہ تم کو ہوگا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں سوال کیا جائے گا تجھ سے اس چیز سے جو عمل کرتے تھے. یعنی جو عمل نبی کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. کل کو انشاءاللہ ہمارا یہ پارا پورا ہو رہا ہے، پہلا پارا. ماشاءاللہ دیکھو نا، ہم چلے تھے جیسے کہتے تھے چلے ایڑی بھی چل پڑے وہ بھی منزل میں پہنچ جائے، پہنچا ہی دیتا ہے. تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے الحمدللہ جی. تو یہ کل کو انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے، پورا پہلا پارا کہ 5 بارے الحمدللہ آپ کو مکمل ہو جائے. اور یاد رکھیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی توجہ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھایا نا اللہ قرآن، میں نے پہلے ہی پڑھایا بچیوں کو، اتنا میں نے نہیں پڑھایا. یہ آپ کی قسمت ہے بھائی، اللہ ہوا یقین جانا. اتنی محنت کے ساتھ، اتنے مطالعے کے ساتھ اور اتنی تشریح کے ساتھ اور اتنے پیار محبت سے، میں بیمار بھی ہوتا پھر بھی چلتا رہتا ہوں جی. پہلے تو یہ ہماری تنخواہ تھی چلو چھٹی کرو گی جی، الحمدللہ چھٹی نہیں کی. تو آپ قسمت والے لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ جانا ہے. اتنا مطالعہ میں کرتا ہوں تفسیروں کا، تفسیر ترتیب دیتا ہوں یہ ویسے تو نہیں. اللہ کا قرآن ہے بھائی، ڈر لگتا ہے کہ غلط لفظ بولا گیا ہاں تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے آدمی. اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں اگر میں نے قرآن امانہ غلط کیا، چھپایا، خیانت کی، میرا ٹھکانا جہنم ہے. آپ بھی گواہ ہے، اللہ گھر بھی گواہ ہے. یاد رکھنا میں یہاں تک آپ کو نہیں دیتا. یہ محنت کرنی پڑتی ڈر ڈر کے، اللہ سے مدد مانگے، دعا مانگے، سلسلہ چلا رہا ہوں الحمدللہ. تو آپ ماشاء اللہ قسمت والے ہیں، آپ نے اس طرح بات سمجھایا، اللہ نے مجھ سے جانے کی توفیق دی ہے. کل کوئی بارہ پورا آپ کا ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو آپ کے 5 بارے مکمل ہو جائیں گے الحمدللہ. کتنے بارے؟ 5. پہلے پڑھے نا آپ نے 5.25 4 بارے پڑھے پہلے، یا 5 بارے مکمل ہو جائے گا الحمدللہ آسان طریقے سے. جتنی اللہ نے بتا کے دی، ہمت دی ہے جی، اس حساب سے میں نے مطالعہ کیا، سمجھایا آپ کو الحمدللہ. میں نے عقیدے کو مقدم رکھا ہے، عقیدہ توحید نکالا الحمدللہ قرآن میں سے. الحمدللہ مجھے امید ہے کافی چینجز آ گئی الحمدللہ. آپ کو عقیدے کے بارے میں انشاءاللہ پتہ لگ گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ پھر یہ ہم 6 بارے سے
آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ چھٹے پارے سے کہ وہ کل کو انشاءاللہ ایک پورا ہوگا ہے پارا، تو کل کو ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غیر حاضر نہ ہو، اس کی بھی شمول ہو جائے اور انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی، ہمارا پورا ہوگا۔ سب حضرات میں شامل ہونا ہے، آگاہ نہیں کرنا، جو ہمارے ساتھی نہیں آئے ان کو فون کرو بتلاؤ کیا نہیں پارا پہلا ہو، ہماری بھی شمولیت ہو جائے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ترجمہ کرو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، مگر جس نے بے وقوفی میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک وہ ابراہیم آخرت میں البتہ اونچے درجے کے صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم تو فرما بردار ہو جائے ابراہیم، قال اسلم، کہا ابراہیم نے میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا۔ وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ نبی نے کیا کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس نام ہوتا ہے تم کو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب نبی کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب کہا یعقوب نبی نے لبنی واسطے اپنے بیٹوں کے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بات کرو گے، قالوا نعبد، کہا انہوں نے بات کریں گے ہم الہ تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کی الہ کی، جن کا نام ابراہیم اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام ہے، الہ واحدہ، ان سب کا الہ کیا ہے، ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور موت تک اس کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اللہ ہمارے یہ نبی رسولوں کی کیا تھی، ایک جماعت تھی، گروہ تھا، جماعت تھی، قد خلت، یہ کیا ہو گیا، گزر گئی، چلی گئی، دنیا چھوڑ گئی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے جو اس نے کمایا، یہودیوں والا ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوئے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا، نہیں سوال کیا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں جو تھے۔ کل اتوار مگر وہ بات نہیں ہے، یہ ٹائم سے